پالا ہوا تھا اسے پکڑا اور گردن کاٹ دی اور پھر گردن گھر میں لے کر پورے گھر میں گھومنے لگیں جگہ جگہ۔ السلام علیکم دوستو، یہ واقعہ بہت ناقابل فراموش ہے۔ یہ سچی کہانی جن کی ہے، میں انہی کی زبانی آپ کو سناؤں گا۔ یہ واقعہ ان کے والد اور فیملی کے ساتھ پیش آیا، جو کہ ان کے مطابق ان کی پیدائش سے پہلے کا ہے، تقریباً 1973 کا۔ وہ سندھ نواز شاہ کے کچے کے علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ میں یہ کہانی انہی کی زبانی آپ کو سناؤں گا۔ گاؤں شہر سے کافی دور تھا۔ والد صاحب کے ہاں اولاد تھی، لیکن چچا کے ہاں اولاد نہ تھی۔ جو میری چچی تھیں وہ میری خالہ بھی تھیں۔ سب بچے ان کو امی اور میری والدہ کو اماں کہتے تھے، چونکہ خالہ یعنی کہ چچی کی اولاد نہ تھی، جس کی وجہ سے چچا پریشان رہتے تھے۔ کیونکہ چچی میری امی کی بہن بھی تھیں، تو ہماری فیملی بھی دعا گو تھی کہ اللہ ان کو اولاد دے دے۔ حالانکہ میرا ایک بڑا بھائی اور بہن امی ابو نے چچا لوگوں کو دے رکھے تھے، لیکن اپنی اولاد کی خواہش الگ ہی ہوتی ہے۔ سب نے مل کر چچی کا بہت علاج کروایا، شہر کا کوئی ڈاکٹر نہ چھوڑا، کراچی تک لے کر گئے، لیکن کوئی امید نظر نہ آئی۔ ایسے میں انسان کو ڈوبتے میں تنکے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، تو علاقے کی ایک عورت نے کسی تعویذ دینے والے بابا کی بہت تعریف کی۔ مرتا کیا نہ کرتا، دوسرے دن بابا جی کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ اس نے کچھ تعویذ دیے، گلے میں ڈالنے، پینے اور ہرے درخت پر باندھنے کے لیے۔ ابھی اسی سب کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عجیب و غریب واقعات ہونے شروع ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو گھر کی دیواروں پر اور صحن میں خون کے نشانات نظر آئے، جیسے کسی نے بکرا ذبح کر کے خون گھر میں پھیلا دیا ہو۔ سب دیکھنے کے بعد بابا جی سے رابطہ کیا گیا تو وہ بولے علمیات نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، لیکن گھر میں منحوس سایہ ہے جو نہیں چاہتا کہ بھلائی ہونے دے۔ ڈرو نہیں، میں سب کنٹرول کر لوں گا۔ اور ساتھ ہی پیسوں کا مطالبہ کیا کہ یہ مجھے نہیں ضرورت، یہ ان کے لیے ہے جن کے ذریعے میں کام کرواؤں گا۔ اس رات تو انتہا ہی ہو گئی۔ رات کو سوتے میں کسی نے گھر والوں کی چارپائیاں الٹا دیں، شور مچ گیا تو کیا دیکھتے ہیں میری چچی یہ سب کر رہی تھیں۔ نہ جانے ان میں یہ طاقت کہاں سے آئی تھی۔ ان کے حلق سے بھی عجیب آوازیں آ رہی تھیں کہ میں سب کو مار دوں گی، سب میرے دشمن ہیں۔ بابا سے رابطہ کیا، دن ہونے پر تو پتہ چلا وہ چلے پر گئے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، چچی کی حالت تو۔ انہوں نے چھری اٹھائی جو کہ گھر میں قربانی کے جانوروں کے لیے تھی۔ ماشاءاللہ جانور کافی تھے گھر میں۔ ایک بکری کا بچہ جو بہت پیارا تھا اور چچی نے پالا ہوا تھا، اسے پکڑا اور گردن کاٹ دی اور پھر گردن گھر میں لے کر پورے گھر میں گھومنے لگیں، جگہ جگہ خون ٹپکاتی ہوئی اور عجیب آوازیں ان کے حلق سے نکل رہی تھیں کہ سب کو کاٹ دوں گی، نہیں چھوڑوں گی، یہاں سے چلے جاؤ۔ مجبوراً ان کو باندھنا پڑا۔ وہ تو بندھی ہوئی تھی، لیکن آہوں اور سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ گھر کے سب جانور اور گھر والے سہم گئے تھے۔ گھر کا کتا مسلسل ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، جیسے کسی پر حملہ کر رہا ہو۔ اس کی یہی حالت تھی۔ پھر تو جیسے قیامت ہی آ گئی۔ کتا اگلے پاؤں اٹھا کر چیخنے لگا، جیسے کسی نے اس کی گردن سے دبوچ کر اسے اوپر اٹھا لیا ہو۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ بے جان ہو کر زمین پر آ پڑا۔ گھر میں جو پالتو مرغیاں تھیں وہ پھڑپھڑانے لگیں جیسے دم توڑ رہی ہوں۔ یہ سب دیکھ کر سب کو یاد آیا کہ گھر کا پالتو بلہ تو 2-3 دن سے غائب ہے، تو سمجھ لگی کہ پہلے دن جو خون گھر میں پھیلا ہوا تھا کس کا تھا۔ اچانک چچی خوفناک آواز میں بولی، ایسا لگا کہ پورا گھر ہل رہا ہو کہ اس کے بعد تم لوگوں کا ابھی یہی حال کروں گی۔ کہ اچانک میری بڑی بہن کے ناک سے خون آنے لگا۔
میرے ابو بھاگے اور قرآن کی آیت پڑھ کر ان کو دم کرنے لگے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ سلسلہ رکا اور چچی زور سے چلانے لگیں، بند کرو پڑھنا نہیں تو تیری گردن توڑ دوں گی۔ کسی طرح ابو نے خود پڑھنا تو بند نہ کیا بلکہ سب کو اشارے سے کہا کہ قرآن پڑھو اور تلاوت شروع کر دو۔ ایک رکے تو دوسرا پڑھنے لگے، گھر والے پڑھنے لگے تو ابو نے کہا میں باہر جا رہا ہوں، میرے واپس آنے تک قرآن کی تلاوت کرتے رہو۔ گاڑی تو نہیں تھی، گھر کا ٹریکٹر تھا، انہوں نے اسٹارٹ کیا اور نکل گئے۔ جب قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی تو چچی بے ہوش ہو گئی اور گھر کے ہر حصے سے رونے چلانے کی آوازیں ابھرنے لگی۔ بند کر دو کہ کوئی نہیں بچے گا۔ ادھر ابو ابھی منزل سے دور ہی تھے کہ ٹریکٹر کے انجن سے زور کی آواز آئی جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو اور وہ بند ہو گیا۔ انہوں نے باقی سفر پیدل شروع کر دیا۔ دوسرے گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس پہنچے جو دم وغیرہ کرتے تھے۔ جب ابو نے تمام قصہ بیان کیا تو انہوں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا جو تلاوت شروع کروا دی، ورنہ شاید وہ تم سب کا بھی وہی اشر کرتی جو جانوروں کا کیا ہے، اور یہ سب اس نے گھر کے افراد سے ہی کروانا تھا۔ تو وہ فوراً ابو کے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے آتے ہی گھر کے درخت کا تعویذ کھلوایا اور جو چچی نے باندھ رکھا تھا وہ بھی سب لے کر وہ گھر سے نکل گئے اور کہا میں آتا ہوں۔ سب تلاوت کرتے رہے، ان کو گئے کافی ٹائم بیت گیا، یہاں تک کہ رات ہونے کو تھی۔ سب ڈرے ہوئے تھے لیکن گھر میں قدرے سکون ہو چکا تھا۔ مغرب کے بعد وہ واپس آئے اور کہا اب سب ٹھیک ہے۔ یہ سب ان تعویذوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ غیبی طاقتوں کو ان تعویذوں کے ذریعے اس گھر میں داخل کر دیا گیا تھا اور اسی نیم کے درخت پر ان کے خاندان کا بسیرا ہو گیا تھا۔ اگر تم لوگ دیر کر دیتے تو وہ گھر والوں کے ہاتھوں ہی گھر والوں کا خاتمہ کرواتا، کچھ مر جاتے، کچھ قاتل بن کر جیل چلے جاتے، یہ سب رہ جاتا، زمینیں وغیرہ۔ پھر ابو نے اس بروپیے بابا کے خلاف FIR درج کروائی لیکن وہ نہ ملا، شاید وہ بھاگ گیا تھا اور اس کی نظر زمینوں اور جائیداد پر تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ سب گھر والے باخیریت رہے۔ جانوروں نے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ وہ کتا میرے والد کو بہت عزیز تھا اور وہ وفادار بھی بہت تھا۔